رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ حدیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ 10 باتوں کا حکم فرمایا۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے گھر بار اور مال چھوڑنے کا کہیں، کہ والدین سب کچھ چھوڑنے کا کہیں تو پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی بات کو مان لیا جائے۔ بچے کا جو مال ہوتا ہے والدین کو ضرورت ہو تو بغیر اجازت کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا کہ والدین کو پوچھنا پڑتا ہے، ورنہ شریعت میں والدین کو بچے کی چیزوں کے استعمال میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ والدین اپنی ساری جائیداد بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دیں تو فرمایا مان لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز جان بوجھ کے مت چھوڑنا، جو فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے نکل جاتا ہے، کہ اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اس سے رک جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب مت پینا، وہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کا غصہ آتا ہے، اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان جنگ سے مت بھاگنا، اگرچہ سارے ساتھی شہید ہو جائیں۔ جہاں وبا ہو اور وہاں تو موجود ہو تو وہ علاقہ مت چھوڑنا۔ طاعون کی وبا پھیل جائے، آج کل جو نئی نئی وبائیں آئی ہیں، ڈینگی ہے، ہیضہ کی وبا ہے، کوئی بھی ایسی وبا جو عوام میں پھیل جاتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ جو وہاں موجود ہیں وہ وہیں رہیں، اور جو باہر والے ہیں وہ اس علاقے میں نہ جائیں۔ اس لیے کہ اگر رہنے والا باہر جائے گا تو جن علاقوں میں جائے گا وہاں وبا پھیلے گی تو لوگوں کا عقیدہ خراب ہوگا، وہ کہیں گے یہ آیا ہے تو وبا ہوئی ہے۔ یا اسی طرح باہر سے جو بندہ اس علاقے میں جائے گا اگر بیمار ہو گیا تو وہ پھر کہے گا نہ آتا تو بچ جاتا، یہاں آیا ہوں تو بیمار ہو گیا۔ تو اس لیے جہاں وبا پھیل جائے تو حکم یہ ہے کہ جو موجود ہیں وہ صبر کریں، اور جو موجود نہیں ہیں وہ وہاں مت آئیں۔ مسلمان وبا میں دنیا سے جائے تو اللہ شہادت کی موت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے وہاں باقی رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر طاقت کے مطابق خرچ کر، کہ آمدن کے حساب سے گھر کا خرچہ انسان چلائے۔ مالدار ہے تو مالداروں والا ہو، درمیانے درجے کا ہے تو درمیانے درجے کا، غریب ہے تو جو غرباء کی ترتیب ہے، یعنی جو اللہ نے طاقت دی اس کے مطابق بیوی بچوں پر جن کا خرچہ لازم ہے ان پر خرچہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مال دیا ہے لیکن بیوی بچوں کو مناسب لباس نہیں دیتا، مناسب کھانا نہیں دیتا، مناسب تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کرتا، مال جمع کرنے کی فکر میں لگا ہے کہ مکان بنا لوں، پلاٹ بنا لوں، بینک بیلنس جمع کر لوں، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہاں ان کا خرچہ مناسب دینے کے بعد جمع کرے اس کا گناہ نہیں ہے، لیکن ان کا خرچہ روک کے جمع کرے یہ گناہ ہے۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پلاٹ کے لیے، مکان بنانے کے لیے اپنا ہاتھ بہت تنگ کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی پیٹ کو کاٹیں گے تو کچھ بنے گا، اور بھائی کل کس نے دیکھی ہے؟ میں نے کئی لوگ ایسے بھی دیکھے جن بیچاروں نے بڑی مشکل سے گھر بنائے اور گھر میں 3 مہینے رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، گھر میں شفٹ ہوئے، مہینے 2 بعد مر گیا۔ اس گھر کا کیا فائدہ ہوا؟ انسان کرائے پر بھی رہے تو بیوی بچوں کا خرچہ، اللہ کی بیوی بچوں کا خرچہ مرنے کے بعد ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہماری ایک غلط سوچ بن گئی کہ بھائی اولاد کے لیے کچھ جمع کر کے جاؤ، یہ غلط بات ہے۔ جس رب نے دنیا میں بھیجا ہے اس کی ذمہ داری ہے، روزی وہ دے گا۔ ہماری ذمہ داری جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک ہے۔
باپ جب تک زندہ ہے، نگہبان جب تک زندہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنی زندگی میں جن جن کا خرچہ اٹھا رہا ہے ان کا اچھے طریقے سے اٹھائے۔ جو بچ گیا ان کے لیے باقی ہے، لیکن اگر غریب ہے نہیں بچا تو کوئی بات نہیں ہے، مر گیا تو گناہگار نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے اس کے پاس تھا نہیں، چھوڑے کیا، باقی پیچھے رہنے والوں کو اللہ روزی دے گا۔ کئی لوگ ایسے ہوئے کہ جن کے کمانے والا بھی کوئی نہیں تھا، والدین دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان یتیموں کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ قادر مطلق اللہ ہے، روزی وہ دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا ان پر سے مت ہٹاؤ، کہ اگر بچوں کو سزا دینے کی نوبت آئے، ڈانٹنے کی نوبت آئے تو اس میں کمی مت کرو۔ آج ہمارے ہاں بچوں کو ڈانٹا نہیں جاتا، مارا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ماں باپ ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پھر بچے آگے سے سناتے ہیں۔ آج کل تو اکثر بچوں کو دیکھا، ماں کو سنا دیں گے، باپ کو سنا دیں گے۔ کہاں ہمارے والدین تھے، شادی شدہ ہونے کے بعد بھی ہمارے والد بچوں کو مارتے تھے، اور اب بھی ہمارے علاقے میں چلے جاؤ جہاں وہاں بڑے ہیں تو باپ کے سامنے بچہ ننگے سر بیٹھنا برداشت نہیں کر سکتا، غلطی کرنا تو دور کی بات ہے، اونچی آواز سے بول نہیں سکتا۔ جہاں باپ بیٹھا ہوگا اٹھ کے دور جا کے بیٹھیں گے، جس کمرے میں بڑے بیٹھیں گے وہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں جائیں گے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، ادھر باپ بیٹھے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا ذرا باہر انسان نکلے، میں تو ایک مرتبہ عسکری چلا گیا، میں حیران ہو گیا، باپ گھوم رہا ہے، 7 بچیاں سگریٹ پی رہی ہیں، جا رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو حیا ختم ہوگی، بچپن سے ایک ڈر ہوتا ہے، بچے کو ڈر ہو کہ باپ کے سامنے غلط کام نہیں کرنا، کروں گا تو مارے گا۔ تو یہ بچپن سے جب بچوں کو ڈرا کے رکھا ہو تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ غلطی کرتا ہوں باپ مارتا ہے، تو پھر وہ غلطی کریں گے بھی تو کم از کم چھپ کے کریں گے، سامنے نہیں کریں گے، تو باپ کا حیا کریں گے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا ان پر قائم رکھو، ان سے ہٹاؤ مت۔ گھر میں ڈنڈا رکھا ہو، پتہ ہو کہ غلطی کروں گا تو یہ سزا پڑے گی۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، 10ویں نصیحت یہ کی کہ اللہ کے معاملے میں ان کو وقتاً فوقتاً ڈراتے رہا کرو۔ آج ہم نہ بیوی کو سمجھاتے ہیں، نہ بچوں کو سمجھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقتاً فوقتاً گھر میں انسان دین کی بات کرے، ان کو بتائے مرنا بھی ہے، اگلے جہاں کے لیے بھی کچھ نیکیاں کرنی چاہیے۔ جو نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ان کو وقتاً فوقتاً انسان سمجھائے کہ اللہ سے ان کو ڈراتا رہے تاکہ وہ دین پر قائم رہیں۔ کوئی غلطی کریں تو ان کو سمجھائے کہ بھائی ہمارا شریعت، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہم دوسروں کے لیے، آج اللہ معاف کرے